کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ تیرے دربار کو، اس کے انوار کو، آہا کب پاؤں گا یا شہ کربلا۔ الحمدللہ کل ہم نے میری اہل سنت سے یہ سیکھا کہ حسنی اور حسینی سلسلہ کہاں سے چلا، تو الحمدللہ میری اہل سنت نے اس کی باقاعدہ ہماری تربیت فرمائی۔ کل جو مدنی مذاکرہ آن ایئر ہوا تھا اس میں ایک بڑی پیاری بات جو بالخصوص ذمہ داران کے سیکھنے کے لیے تھی، میں نے جو آبزرو کیا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جب بچوں سے، بوڑھوں سے اور نوجوانوں سے سوالات کیے تو بزرگوں کے جب سوالات کی باری آئی اور ان سے مدنی فیس کی باری آئی، امیر علیہ سنت نے فرمایا وہ کام کریں جو یہ مستقل بھی کر سکیں اور یہ اچھے انداز میں آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ کل مدنی مذاکرے میں صبر کے بارے میں سیکھا کہ جب دین اسلام کی بات آئے تو کفار ظالم کے آگے جھکنا نہیں ہے، اسلام پہ آپ نے ڈٹے رہنا۔ میں نے مدنی مذاکرے میں بہت سی چیزیں سیکھی ہیں، ساری باتیں بڑی مزیدار ہوتی ہیں، لیکن میرے اہل سنت کی ایک بڑی اچھی بات لگی کہ ہر کام موقع کی مناسبت سے کیا جاتا ہے تاکہ دیکھنے والے، سننے والے اس کام کو دیکھ کر سن کر اکتا نہ جائے۔ کل ماشاءاللہ ہم نے بہت کچھ سیکھا، خاص طور پر باپا جان کی مسکراہٹ سے ہمیں بہت لطف حاصل ہوتا ہے، وہ ہر وقت مسکرا کے جواب دیتی ہیں۔ اور جو ہم نے سیکھا کہ امام حسن اور امام حسین کے جو تیسرے بھائی تھے وہ محسن تھے۔ میں اس سے 4 سال پہلے بیمار تھا، بستر پر تھا، تو گھر پر میں مدنی چینل دیکھتا تھا، وہاں سے میرا ذہن بنا ہے کچھ سیکھنے کے لیے۔ پیر صاحب جو فرماتے ہیں یہ سونے سے لکھنے والے لفظ ہیں ان کے۔ مدنی مذاکرہ میں الحمدللہ سب سے پہلے تو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ آپ صرف محرم الحرام میں حسینی نہیں ہیں، آپ سارا سال حسینی ہیں۔ طریقہ بہت سادہ ہے نا، تو وہ ہر ایک عام بندے کی سمجھ میں بھی آ جاتا ہے۔ اچھا، وہ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو ڈیٹیل سے اس کو سمجھا کے تاکہ بچہ بھی ہو اس کو بھی سمجھ آئے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور پاپا صاحب تو دیکھتے اس طرح لاتے اس طرح تینیس تونا آتا ہے۔ دنیا کے معاملات جو ہیں چل رہے ہیں، شکر الحمدللہ، اللہ ہماری آخرت بہتر کرے، اس نظریے سے ہم ادھر آئے ہیں۔ یہاں یہ ہے کہ ہمارے جو حضرت صاحب شہزادہ حضور مبلغین ہیں، اراکین شورا ہیں، ان کی صحبت ملتی ہے تو انشاءاللہ جذبہ ملتا ہے، 12 دینی کام دھوم شام سے انشاءاللہ کریں۔ یہاں پر ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو محبت ہے وہ کوٹ کوٹ کر ہمارے اندر بھری گئی ہے، اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بہت مضبوط کیا گیا ہے۔ بہت اہم ہے مدنی مذاکرہ، میں نے تو پریکٹیکلی اس کو آزمایا ہے۔ بابا مدینہ آ کر دیکھا کہ پیر صاحب نیک اعمال کے متعلق بہت زیادہ تاکید فرماتے ہیں۔ امیر اہل سنت کا انداز مدنی مذاکرے میں بہت پیارا اور خوبصورت ہے، ہر بندے کو لگتا ہے کہ امیر اہل سنت جو ہے وہ میری طرف متوجہ ہیں۔ میں نے آج سیکھا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ بیدار ہوں اسی وقت آپ کو چاہیے کہ آپ دین سیکھیں، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں جوان ہو گیا ہوں تو اس وقت میں قرآن پڑھوں۔ آپ چاہے بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو آپ پھر بھی قرآن پڑھیں، اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ میرے اہل سنت کی زندگی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، ان کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دنیا میں کس طریقے سے رہنا ہے، سنت آداب سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس میں جو اہم معلومات حاصل ہوئی ہے نا کہ ایک روزہ 10 محرم کا صرف اس لیے نہیں رکھنا چاہیے، اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 رکھیں، یا 9 کا ساتھ ملا لیں یا 11 کا ملا لیں، کیونکہ جو 10 کا روزہ ہے نا ایک اکیلا، وہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ زندگی گزارنے کے جو بھی اچھے طریقے ہیں اسلامی نقطہ نظر کے مطابق وہ ہمیں ادھر سے ملے ہیں۔ جب بستر پر تھا تو یہی دیکھ رہا تھا بھائی دعوت اسلامی اتنی محنت کر رہی ہے، خاص طور پر ہمارے KPK کے اندر ایسے ایسے پہاڑوں کے اندر دین کی انہوں نے اتنی ماشاءاللہ محنت کی ہے، جتنے ہمارے نوجوان تقوی ہیں مسجد کی طرف انہوں نے بلایا۔ I must strive to reform myself and people of the entire world۔ میں کہتا ہوں پہلے سٹارٹ کریں نوجوان صرف 3 دن کے مدنی قافلوں میں، ادھر اپنے کسی گاؤں قصبے شہر میں ہی، پھر ادھر آئیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ لگے گا دعوت اسلامی کیا چیز ہے۔ میں نے قرآن پاک حفظ کیا، اس کے بعد جب ہم دنیاوی تعلیم میں پڑھے تو قرآن پاک بالکل بھول گیا تھا۔ امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں قرآن پاک کو لانے کی وعیدیں بیان کی اور اس کو یاد کرنے کے فضائل بھی بیان کیے، تو وہ سن کے اس طرح کا ذہن بنا کہ اس کو دوبارہ یاد کرنا چاہیے۔ پھر اس کے میں نے دوبارہ کوشش کی، اور بعض دفعہ شیطان بیچ میں حملہ کرتا بھی تھا، لیکن پھر جب امیر اہل سنت کی ٹی وی پہ زیارت ہوتی تھی پھر وہ بات یاد آ جاتی تھی، پھر دوبارہ حوصلہ ملتا تھا، اور الحمدللہ اس طرح کامیابی ہوئی، اور اسی سال میں نے پھر تراویحیں پڑھانا شروع کی، اور الحمدللہ اس وقت سے لے کے اب تک مسلسل تراویحیں سنا رہے ہیں۔
ایک سوال کیا بزرگوں سے امیر اہل سنت نے، بزرگوں کو اس سوال کا جواب نہیں آیا تو امیر اہل سنت نے ان کو بھی ناراض نہیں کیا، ان کی بھی دل جوئی کی، اور امیر اہل سنت نے فرمایا کہ میں بھی بزرگ ہوں اور ان کی تائید کرتے ہوئے میں جواب دے دیتا ہوں۔ دین کی باتیں ہیں، کافی ساری چیزیں ہیں جو پہلی دفعہ ہم سیکھ رہے ہیں، حالانکہ اتنی عمر ہو گئی ہے تو پھر اس لحاظ سے بھی ہے تو کافی سارے علماء دین سیکھنے کو ملا ہے۔ اس دفعہ 10-12 دن کے لیے آئے ہیں، آگے انشاءاللہ 1 ماہ کا مدنی قافلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تقویٰ کی روح نیک اعمال ہیں، ظاہر و باطن کی اصلاح ہوتی ہے نیک اعمال پہ۔ پیر صاحب نے جو ہمیں بتایا کہ حسنی جو سادات کرام کی نسل ہے وہ حضرت سیدنا حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے چلی، اور جو حسینی سادات کرام ہیں ان کی نسل سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی۔ مدنی مذاکروں میں سنا فیضان قرآن مسجد کے حوالے سے انشاءاللہ لودھرا میں ہم نے نیت کی ہے کہ 12 فیضان قرآن مسجدیں بنائیں گے۔ میں کہتا ہوں آپ دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول میں آئیں، آپ کے کاموں میں نا مزید برکت، وسعت اور ہر طرح کے معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ حالانکہ اس سے یہ جو قرآن پاک بلانے کی وعیدیں اور یہ ساری یہ ہم نے کتابوں میں تو شاید پہلے بھی پڑھی تھی اور علم بھی تھا، لیکن جو امیر اہل سنت کا سمجھانے کا انداز ہے، آپ کی گفتگو چونکہ دل میں اللہ کے ولی ہیں نا تو وہ ساتھ فیض بھی ملتا ہے، تو آپ کی نظر کریمانہ ہوئی تو بات دل میں راسخ ہو گئی۔ میں 12 روزہ کے مدنی قافلے میں آیا ہوں اور یہاں آ کے مجھے اتنا ذوق بھرا ہے میرا کہ میں آگے قافلوں میں جو ہے سفر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے نیت کی ہے کہ میں آگے 1 ماہ کا قافلہ کروں گا، اس کے بعد جو ہے میں 12 ماہ کا بھی انشاءاللہ قافلہ کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، دویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں۔ اس طرح جب تک مسجد میں رہیں گے آپ معتکف رہیں گے، اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا، پھر مسجد میں دوبارہ آئیں تو پھر نیت کر لیجئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا یہ زیادہ اچھا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی۔ اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں کھا پی سو نہیں سکتے۔ افطار کا ٹائم آ گیا، افطار نہیں کر سکتے جب تک اعتکاف کی نیت نہ ہو۔ تو اعتکاف کی نیت کر لیں اور بھلے افطار وغیرہ کر لیں، تاہم بہتر طریقہ یہ کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، وقت کی نماز پڑھی آپ نے جو بھی کیا تو سبحان اللہ، اعتکاف کا میٹر تو آپ کو چل رہا ہے۔ اور اگر اب کھانے کے ٹائم پر ہی یاد آیا تو اب مناسب یہ کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کر کے کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیجئے، اب بے شک کھانا وغیرہ کھا لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل یعنی کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا۔ حوالہ ترمذی جلد 5 پیج نمبر 321، حدیث نمبر 3557۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چودہ سو 44 ہجری کے محرم شریف کی آج 7ویں رات ہے، اور آج کل ہمارے یہاں خصوصیت کے ساتھ اہل بیت کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔
आज मैं आपकी खिदमत में इस उन्वान पर बयान करूंगा, 2 जन्नती फूल। और 2 जन्नती फूल कौन है? इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। जी हाँ, इनको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फूल कहा है। चुनाचे बुखारी शरीफ जिल्द 2 पेज नंबर 547 हदीस नंबर 3753 है कि अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अनुमा दुनिया में मेरे 2 फूल हैं। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फरमान नबवी का मतलब यह है कि हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अनुमा दुनिया में जन्नत के फूल हैं जो मुझे अता हुए। इनके जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें सूंघा करते थे। और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाते थे, अस्सलामु अलैका या अबा रैहानैन, यानी ऐ 2 फूलों के अबू तुम पर सलाम हो। हवाला मिरात जिल्द 8 पेज नंबर 462। एक और मकाम पर हजरत मुफ्ती साहब फरमाते हैं, जैसे बाग वाले को सारे बाग में फूल प्यारा होता है, ऐसे ही दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों में मुझे हजरत हसनैन करीमैन प्यारे हैं। औलाद फूल ही कहलाती है। सारे नवासों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दोनों फर्जंद यानी बेटे नवासे बहुत प्यारे थे। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, उन 2 का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, उन 2 का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, कीजिए रज़ा को हश्र में खंदा मिसाल गुल, कीजिए रज़ा को हश्र में खंदा मिसाल गुल। यानी या रसूल अल्लाह आपको उन 2 हस्तियों का वास्ता जिनको आपने मेरे फूल करार दिया है और फरमाया है, रजा जब क़यामत के दिन उठे, हश्र होने ने उठना, जब रजा का हश्र हो तो उस वक्त ये फूल की तरह मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ उठे। काश ये दुआ हमारे हक में भी कबूल हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। साहबी रसूल हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक रोज हम प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज ईशा अदा कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में गए तो इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा आपकी पुश्ते मुबारक ने पीठ शरीफ पर सवार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया तो इनको नरमी से पकड़कर जमीन पर बिठा दिया। दोबारा सजदे में गए तो दोनों शहजादों ने फिर ऐसे ही किया, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पूरी की। फिर इन दोनों को अपनी मुकद्दस रानों पर बिठा लिया। हवाला मुस्नद इमाम अहमद जिल्द 3 पेज नंबर 592 हदीस नंबर 10,664। अत्तार को बुला के मदीने में 2 बकी, अत्तार को बुला के मदीने में 2 बकी, 2 फूल के तुफैल हूँ पूरे सवाल दो, 2 फूल के तुफैल हूँ पूरे
سوال دو. وزن پھول پہ رہے گا. تو عطار کو بلا کے مدینے میں 2 بقی. یہاں 2 سوال ہے نا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطار کو مدینے بلائیے اور بلا کے پھر جنت البقی عطا فرمائیے. تو یوں 2 پھول کے طفیل ہوں پورے سوال دو. ان 2 پھول کا صدقہ میرے 2 سوال پورے کر دیجئے. مدینے بھی بلا لیجئے اور بلا کے رکھ بھی لیجئے بقی میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. حوالہ ترمذی جلد 5 پیج نمبر 426 حدیث نمبر 3793. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے دونوں بیٹے یعنی حسن و حسین میری بیٹی کے بیٹے ہیں. الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما. یا اللہ پاک ہم تیرے محبوب کے ان دونوں نواسوں سے حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں. تو بھی ہم سے محبت فرما. ہمیں اپنی محبت میں سچا کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرآت میں یعنی یہ حکمن میرے بیٹے اور حقیقتاً میری بیٹی کے بیٹے ہیں. مجھے ان سے بیٹوں جیسی محبت ہے. خیال ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہے. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی. گویا حسن و حسین رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بھی ہے اور نسل کی اصل بھی ہے. ورنہ نسب باپ سے ہوتا ہے نہ کہ ماں سے. ہاں شرف یعنی فضیلت ماں سے بھی ہو جاتا ہے. لفظ آل دونوں پر بولا جاتا ہے. بیٹے کی اولاد پر بھی اور بیٹی کی اولاد بھی اور بیٹی کی اولاد پر بھی. میراث جلد 8 پیج نمبر 476. ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا شرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا. انہی کے ماغ پارے 2 جہاں کے لاج والے ہیں. انہی کے ماغ پارے 2 جگہ کی لاج والے ہیں. یہی ہے مجمع بحرین سرچشمہ ہدایت کا. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما کہ شرح کرتے فرماتے ہیں اس دعا کا مقصود وہاں موجود. حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کو سنانا اور بتانا ہے کہ اسامہ میرے حسن و حسین سے محبت کرو کہ ان کی محبت اللہ پاک کی محبوبیت یعنی پیارا ہونے کا ذریعہ ہے. خیال رہے کہ دلی محبت بجلی کے کرنٹ کی طرح ایک متعدی یعنی پھیلنے والی چیز ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اولاد گھر والے نوکروں چاکروں حتیٰ کہ اس کے شہر سے محبت ہو جاتی ہے. میراث جلد 8 پیج نمبر 476.
سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. وہ شہید بلا شاہ گلگوں تبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا کہ اہل بیت میں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن و حسین. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے کہ میرے پاس میرے بچوں کو بلاؤ. پھر انہیں سونگتے تھے اور اپنے سے لپٹاتے تھے. حوالہ ترمذی شریف جلد 5 پیج نمبر 428 حدیث نمبر 3797. اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اللہ کے پیارے پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیوں نہ سونگتے؟ وہ دونوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول تھے، پھول سونگے ہی جاتے ہیں. انہیں کلیجے سے لگانا یعنی سینے سے لپٹانا انتہائی محبت و پیار کے لیے تھا. اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کو سونگنا، ان سے پیار کرنا، انہیں لپٹانا چمٹانا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حوالہ مرآت جلد 8 پیج نمبر 478. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ قابل اعتماد احادیث مبارکہ کی کتب سیاہ ستہ یعنی 6 صحیح کتب کہلاتی ہیں، جن میں سے ایک کتاب ترمذی شریف بھی ہے. اس میں ہے کہ ولیوں کے شہنشاہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی شکل مبارک سر سے سینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ یعنی ملتی جلتی تھی، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی سینے سے ناخن پا یعنی پاؤں مبارک کے ناخن تک. امام عشق و محبت عظیم عاشق صحابہ و اہل بیت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ایک بڑی پیاری ربائی اس ضمن میں فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین. شرح کلام رضا. انسان و جنات کے شہنشاہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کا سایہ مبارکہ نہ تھا، مبارک سایہ زمین پر نہ آتا تھا، مگر نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک حضرات حسنین کریمین یعنی امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما کی صورت میں نظر آتا تھا کہ سر مبارک سے سینہ مبارکہ تک امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ مبارک سینے سے پاؤں شریف تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے. تو یہ گویا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سایہ تھا. ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں غنیمہ نور کا. صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। यानी इन दोनों शहजादों का एक सीने तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक, यानी एक जो थे ये तो सीने से सर से सीने तक इमाम हसन, और दूसरे थे ये सीने से पांव मुबारक तक इमाम हुसैन। तो यूं दोनों में ये साया जो था ना आधा आधा हो जाता है, नीम मैंने आधा, तो ये मतलब यानी कि नूर का नीमा नूर का। आला हजरत तो आला हजरत है, जब कलम उठाते थे तो बस दरिया बहा देते थे, और ऐसे अल्फाज लाते कि शायद लुगत के ये अल्फाज है ना, आला हजरत से मिन्नतें करते होंगे, हाथ जोड़ते होंगे, कहीं हमें भी अपने अशआर में जगह दे दीजिए ना। आपका क्या जाएगा, हमारी ईद हो जाएगी और आका के सना खान हमें अपनी जबान से अदा करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख्याल रहे कि हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा आज सर ता कदम, सर मुबारक से लेकर कदम मुबारक तक बिल्कुल हम शक्ले मुस्तफ़ा थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपके साहिबजादगान यानी बेटों में ये मुशाबत तकसीम कर दी गई थी, डिवाइड कर दी गई थी। हवाला मिरात जिल्द 8 पेज नंबर 480। रसूलुल्लाह की जीती जागती तस्वीर को देखा, किया नजारा जिन आंखों ने तफसीरे नबुव्वत का। आशिका ने साहबा अहले बैत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कुदरती मुशाबत तो बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नेमत है। जो अपने किसी अमल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे कर दे तो उसकी बख्शिश हो जाती है। तो जिससे खुदाए पाक अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे करे, मिलता जुलता कर दे, उसकी महबूबियत का क्या आलम होगा। इसलिए ये हदीस पाक फज़ाइल अहले बैत के सिलसिले में लाई गई। ये जो हदीस पाक ने बयान की ना, उसके सिलसिले में मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं। अच्छा, मजीद फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अनुमा से जिसने मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। अलमान वल हफीज, या अल्लाह पाक हमें शहजादों से मोहब्बत है, हसन करीमन से मोहब्बत है, इनकी अम्मी जान बीबी फातिमा से भी हम मोहब्बत करते हैं, इनके बाबा जान हज़रत अली से भी हम मोहब्बत करते हैं। या अल्लाह हम तमाम सहाबा अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, और इनके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हम मोहब्बत करते हैं, और इन सबको पैदा करने वाले रब्बे खालिक हम तुझसे भी मोहब्बत करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मैं खिच्चीवाला से सैयद अहमद रज़ा बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे मेरे अहले सुन्नत, मेरा आपकी बारगाह में ये सवाल है, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीय्यीन का विसाल हुआ था, तब हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र मुबारक क्या थी? जवाब इरशाद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। वय्याकुम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल बाकमाल हुआ, ज़ाहिरी तौर पर वफ़ात शरीफ पेश आई, उस वक्त इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की उम्र शरीफ क्या थी? ये सवाल क्या है। जब प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया, ज़ाहिरी वफ़ात हुई, तो उस वक्त इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र 7 साल थी, जबकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जो आपके छोटे भाई थे, इनकी उम्र 6 साल थी। 1 साल का फर्क दोनों की उम्र में था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहाड़ कुदरत का अजीम शाहकार। माउंटेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द एंटायर इकोसिस्टम। हमारे इस पूरे निजाम में पहाड़ों की बहुत ज्यादा अहमियत है। दुनिया के अंदर 60 से 70% फ्रेश वाटर वो पहाड़ों से ही आता है, और पूरी दुनिया की आधी आबादी
उनके गुजर बसर का जो ताल्लुक है वो पहाड़ों से है। नॉट ओनली वाटर बट फूड एंड क्लीन एनर्जी, सिर्फ पानी नहीं बल्कि खाना और क्लीन एनर्जी ये भी पहाड़ों से हासिल की जाती है। अद्वियात, लकड़ियां और बहुत से मिनरल रिसोर्सेज, मादनियात वो भी पहाड़ों में मौजूद होती हैं। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि हमारे अजीमुशान कुरान मजीद में हर खुश्क और तर चीज का बयान मौजूद है। आप रहनुमाई फरमाइए कि पहाड़ों के हवाले से कुरान मजीद के अंदर क्या रहनुमाई है। यहाँ पहाड़ों का भी कुरान करीम में तस्करा मौजूद है। अल्लाह पाक सूरतुल अल हिज्र की आयत नंबर 19 में इरशाद फरमाता है, आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, और हमने जमीन को फैलाया और हमने उसमें लंगर डाल दिए और उसमें हर चीज एक मुअय्यन अंदाजे से उगाई। तफसीर सिरातुल जिनान, वल अर्द मददनाहा, और हमने जमीन को फैलाया। इससे पहली आयत में अल्लाह ताला की वैदानियत के बयान में आसमानी दलाल दिए गए और अब यहाँ से जमीनी दलाल दिए जा रहे हैं। चुनांचे इरशाद फरमाया कि हमने जमीन को फैलाया और हमने इसमें मजबूत पहाड़ों के लंगर डाल दिए। लंगर डाल दिए तो पहाड़ों से लंगर डाल दिए ताकि वो जमीन वालों के साथ हरकत ना करे। और भी मुख्तलिफ मकामात पर वो पहाड़ों का जिक्र है। वो लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह, कि अगर ये कुरान हम पहाड़ पर नाजिल करते तो आप देखते कि वो अल्लाह के खौफ की वजह से रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं। अफ़ला यंज़ुरून इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त व इलस समाइ कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबालि कैफ़ नुस्ख़िबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। इसका तर्जमा यह है कि क्या वो लोग गौर नहीं करते, ऊँट की तरफ नहीं देखते कि वो कैसा पैदा किया गया है, और आसमान की तरफ नहीं देखते कि उसे कैसा बुलंद किया गया है, और वो पहाड़ों की तरफ नहीं देखते कि उनको कैसा नस्ब किया गया है, जमाया गया है, और क्या वो ज़मीन की तरफ नहीं देखते कि उसको किस तरह फैलाया गया है। और भी मुख्तलिफ मकामात पर पहाड़ों का तस्करा है कुरान करीम में। तो पहाड़ तो एक ऐसी चीज़ है कि शायद ही कोई दुनिया में इंसान हो जिसने कभी पहाड़ ना देखा हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारगाह में सवाल है कि कुछ लोग अपनी बाइक पर, गाड़ियों पर सैयद नाम की नंबर प्लेट लगवाते हैं, तो बाइक पर भी नंबर प्लेट लगी हुई होती है, सैयद लिखा हुआ होता है, तो हम उस पर बैठते हैं तो वो सैयद नाम मतलब हमारी पीठ के नीचे होता है और उस पर गंद वगैरह भी लगता है, गंदा पानी भी लगता है, तो इससे कैसे बचा जाए। बाइक पर नीचे लगाते कभी मैंने खैर देखा नहीं है, और लिखना अजीब सा है, लिखने की हाजत क्या है। हाँ नीचे समझ गया मैं, वो नीचे नंबर प्लेट में कभी देखा नहीं है मैंने। हाँ अच्छा, ये तो खैर सैयद लिखना भी ज़ाहिर कि नहीं चाहिए, और दीगर नाम भी यहाँ लिखने की ज़रूरत तो होती नहीं है, तो कानून भी नहीं है। कानून बन गया नाम और नंबर का, नहीं ना, कानून नहीं है। तो फिर ये नाम बस वो एक शौक होता है, तो आदमी मेरे नाम, बस हर एक नाम के पीछे ख्वार है बस। हालांकि इससे पता तो नहीं चलेगा कि कौन सा, एक नाम के हजारों होते हैं, बल्कि किसी की खारबाजी होगी उससे तो नाम पढ़ के उस गाड़ी को नुकसान भी पहुंचा सकेगा। तो वैसे भी शायद मुनासिब नहीं है नाम डालना। फिर वाकई बेअदबी से बचना तो मुमकिन लगता नहीं है। गटर के पानी से भी गुजरेगी गाड़ी तो कहाँ कहाँ से गुजरेगी, चींटे भी उड़ते होंगे, कीचड़ भी उड़ता होगा। तो ये फौरन मेहरबानी करके इसको ख़त्म करते हैं, ये नाम ना रखा करें। और जब कानून भी नहीं है तो बेकार मतलब क्यों इस तरह के मतलब मुबारक नामों की, कि हम मुसलमानों के नाम भी तो किसी का नाम मोहम्मद इकबाल है, तो किसी का नाम अब्दुल्ला है, तो किसी का हुसैन, किसी का नाम हसन है ना, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के मुबारक नामों की बेअदबियाँ होती रहेंगी अगर लिखा रहेगा तो पीछे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है, मेरे वालिद के ऊपर ज़कात बनती है,
میرے والد کا 2 ماہ پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں چوٹ لگی ہے، تو اب ہم زکوٰۃ کس طرح ادا کریں؟ ارشاد فرما دیجئے، اور میرے والدین کے لیے صحتیابی کی دعا فرما دیجئے۔ زکوٰۃ سے والد کے ہاتھ کی چوٹ کا کیا تعلق؟ ایک ہاتھ اگر زخمی دوسرے ہاتھ سے اٹھا لے، ویسے ہی میں تفنن میں کہہ رہا ہوں، اس کا تعلق تو زکوٰۃ سے تو ہی نہیں، نہ باپ کی زکوٰۃ آپ کو دینے کا اختیار ہے۔ ہاں والد صاحب اگر کہتے ہیں کہ میرے مال میں زکوٰۃ دے دو تو ٹھیک ہے، آپ دے دیں، جبکہ وہی حساب کتاب کے ذریعے جو زکوٰۃ بنے گی تو وہ تو اگر فرض ہے تو وہ زخمی ہے ہی تو بھی، یا بیمار ہے بندہ تو بھی زکوٰۃ فرض ہے تو دینی پڑے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر جیسے اچانک نظر پڑی تو وہ قبلے کی سمت اس کا منہ نہیں تھا، اچھا آس پاس لوگ بھی تھے، مگر اس کو کوئی جا کر یہ کہنے والا سمجھانے والا ایسی کوئی ترکیب نظر نہیں آئی کہ بھائی آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ قبلے کی طرف آپ کا چہرہ نہیں ہے، قبلہ کی سمت یہ ہے۔ تو اچھا اب خیر وہ چونکہ میں خود وہ دیکھ رہا تھا تو اچانک میرا وہاں سے چونکہ گزر ہوا تھا تو دیکھ لیا تو یہ ہوا، تو اس سے خیر وہ الحمدللہ ترکیب بن گئی۔ مگر مجھے اس بات کا یہ احساس ہوا کہ شاید ہمارے ہاں یہ ایک مزاج بنانے کی ضرورت ہے اور زیادہ بنانے کی ضرورت ہے کہ برائی دیکھ کر اس برائی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنا، یا کوئی غلط کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے یا کوئی ایسی بھول کر رہا ہے کہ اگر کسی بھی ایسے شخص کو اگر آپ کہہ دیں گے کہ بھائی جان قبلہ اس طرف نہیں، قبلہ اس طرف ہے، تو بظاہر کوئی امید نہیں ہے کہ وہ آپ سے لڑے گا یا آپ سے کوئی جھگڑا کرے گا۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اس طرح اور کئی برائیاں، کئی گناہ، کئی خرابیاں، اخلاقی خرابیاں بھی ہمارے آس پاس ارد گرد دائیں بائیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اور بظاہر سمجھانے میں کسی فتنے کا، لڑائی کا، جھگڑے کا کوئی ایسا پرابلم بھی نظر نہیں آتا، مگر ہم آگے بڑھ کر اس کو روکنے کے لیے، سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہو پاتے، بس گزر جاتے ہیں۔ یہ اگر یہ کوئی بیماری ہے، یہ کوئی کمزوری ہے، یہ کوئی خرابی ہے تو حضور اس کا علاج اور حل کیا ہونا چاہیے؟ یہ بیماری تو واقعی مہلک بیماری ہے، ہلاکت میں ڈالنے والی بیماری ہے، اور یہ بہت زیادہ ہے۔ وہ اپنی میمنی بولتے پانجے کرو، اگلا ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے، ہمیں اس سے کیا۔ اور ویسے اردو میں مشہور ہے، یاد شیخ اپنی اپنی دیکھ۔ تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ سمجھاتے نہیں، حالانکہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے اور ہمارا خیال یہ جم جاتا ہے کہ میں سمجھاؤں گا تو یہ برائی چھوڑ دے گا، تب تو سمجھانا فرض ہو جائے گا۔ جی ہاں، ضروری، واجب لکھا فرض ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا کہ اس کو سمجھائے۔ اگر نہیں سمجھائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ لیکن واقعی یعنی کہ نہیں سمجھاتے ہم لوگ، مطلب بعض مستحبات تو سمجھاتے رہتے ہیں لیکن جو فرض ہے اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ مستحبات بھی سمجھائے جائیں، یہ بھی ثواب کا کام ہے، اصل تو زیادہ اہمیت تو اس کی ہے نا، اور فرض اگر کسی کو سمجھائیں گے تو ثواب تو زیادہ ملے گا نا، وہ فرض ہے نا، واجب ہے۔ اور یہ مطلب یہ تو بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ لوگ کرتے نہیں ہیں، غور ہی نہیں کرتے۔ آپ غور کریں گے وہ ظن غالب ہے کہ نہیں۔ میں ایک بار ملک سے باہر تھا اور مدنی چینل شاید نیا تھا، تو مدنی چینل پر اشراق جاش کی جماعت لائیو دکھائی جا رہی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا، میری نظر پڑی کہ ایک نماز پڑھنے والے نے وہ چادر یوں لٹکائی ہوئی تھی، تو اب میں نے دیکھا تو میرے کو تو یوں ہے نا کہ خوش فہمی تو ہے نا کہ یہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں بولوں گا تو وہ بحث نہیں کریں گے، دلائل نہیں دیں گے، مان لیں گے۔ اب میرا ظن غالب آیا، میرا خیال جم گیا، میں بولوں گا یہ مان جائے گا۔ تو اب اس وقت یہ اپنے سوشل میڈیا نہیں تھا،
इसका नाम भी नहीं सुना था। फिर मैंने पता नहीं फ़ोन किया या शायद फ़ोन किया, हालांकि फ़ोन भी बहुत महंगा होता था वहाँ से, तो गालिबन फ़ोन किया कि ताकि जल्दी बंदा हाथ आ जाए और मेरा वो जन गालिबा के थी मान तो जाएगा। तो मैंने पैगाम दिया और मतलब मसला बताया कि ये इस तरह मतलब चादर यूँ लटका कर रखना, ये इससे नमाज मकरूह तहरीमी होती है, यानी कि इसका यानी गुनाहगार होगा ऐसा करने वाला, और इसको नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी, दोबारा पढ़ना वाजिब हो जाएगा। लेकिन इसने नफल भी पढ़े, हालांकि नफल पढ़ना ना पढ़ना गुनाह ना था, नफल इस तरह चादर लटका के पढ़े तो अब गुनाहगार हो गया। तो यूँ मतलब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको वहाँ से पैगाम दिया। इसी तरह मदनी चैनल भी कभी कभी सुन रहा होता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये कुछ शरई गलती है या मसला गलत हो रहा है बयान। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पैगामात दिए हैं और कई बार हाथों हाथ इजाले भी हुए हैं। मैं इतना देखता नहीं मदनी चैनल, कभी कभी देख लेता हूँ तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, ऐसा कई बार हुआ है कि इंसान भूल जाता है, गलती हो जाती है। कभी मेरी भी गलती होती है, मैं बताता हूँ तो उसका जवाब मिल जाता है कि सही तो है, सॉरी। तो ये कि मेरे को जो बात बेचैनी होती है कि यार मैं तो गुनाहगार हो रहा हूँ, मेरे सब मोहब्बत वाले मदनी चैनल वाले मुझे काहे को लड़ेंगे यार, मेरे मुबल्लिगीन मुझसे क्यों बहस करेंगे, तो यानी मान जाएंगे। तो इसलिए मैं वो कि ये ज़न्ने गालिब फौरन आ जाता है, तो इसलिए मैं फिर पैगाम देता हूँ कि इस्लाह हो जाए हुजूर। अगर गलती हो तो ये तो चले आपका एक ज़न्ने गालिब होना बिल्कुल एक बात है कि ये मैं कहूँगा तो मान, लेकिन इससे पहले का जो दर्जा है कि अगर कहीं बुराई देखी तो वो एक जो एहसास पैदा हुआ कि यार ये बुराई कर रहा है मैं इसको रोकूं। अब रोकने के बाद रोकने का एक तो ये रोकने का सिग्नल आएगा ना, पहले तो आपको कहाँ या मैं इसको रोकूं, फिर सिग्नल के बाद बारी आएगी कि यार इसको रोकूंगा तो ये मानेगा कि नहीं मानेगा, ये तो सेकंड स्टेप है ना। अब पहले पर ही लोड शेडिंग चालू है, बत्ती इतनी जल रही है रोकने की, सिग्नल खराब है कि देख रहा है बुराई हो रही है, खराबी हो रही है, उसके बाद भी मतलब कि वो नहीं है, मतलब कि इसको वो फीलिंग जिसको कहते हैं कि वो नहीं हो पा रही होती है, या फिर उसको नहीं किसी और को जाकर बोल देंगे नमाज तो पढ़ने आती नहीं, किबला इधर है मुंह उधर करके खड़ा हुआ है, तो भाई तो मेरे कपड़े में दाग लगा, मुझे समझाओगे तो मैं कपड़ा धोऊंगा ना, किसी और को कह रहे थे मेरे कपड़े का दाग थोड़ी खत्म हो जाएगा। तो ये जो पहली जो फीलिंग है, जो अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, जो बरसों से हम देख रहे हैं कि आपको मतलब आप जब किसी को भी कोई बुराई या कमजोरी करता दे, जैसे वैसा अगर हमें किसी का देख लिया लिबास टकने से नीचे, तो पहले तो आपको यही आता है ना यार इसको मेरे सुन्नत पे लाओ कैसे। अब सेकंड स्टेप आएगा, समझाऊंगा तो मानेगा कि नहीं मानेगा। अब किसी का कुर्ता ऊपर है, आधी पिंडली से ऊपर है, तो आपका पहला सिग्नल ही यही है कि यार इसको आधी पिंडली से नीचे ये इसका कुर्ता सही होना चाहिए था। तो ये सिग्नल ही ना आवे हम लोगों का तो इसका क्या करें, ये बत्ती कहाँ से आवे हम लोगों की। अब ये कि पहला सिग्नल लाने के लिए भी तो सारे क्या आपने बटन ऑन किया है ना, आएगा इंशाल्लाह। और ऐसा नहीं है कि कोई हम ही मतलब लोगों की इस्लाह की फिक्र करते हैं, उम्मत का दर्द रखते हैं। माशाल्लाह एक से एक इनमें पड़े होंगे कि जो मतलब इस तरह करते होंगे, वो सब मिलकर ही तो उम्मत की इस्लाह हो रही है और उम्मत नमाजें पढ़ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मज़ीद जिनकी कोताही होगी और ये सुनेंगे तो अल्लाह करेगा तो और चुस्ती आएगी। मगर समझाना भी असल सबको आता नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है। ये मेरा दूसरा सवाल था ना। हाँ ये बिल्कुल था कि आप समझावे कहते अरे भाई यार अगर किसी को समझाना सीखना है ना, तो आपका वो जो मेमनी वाला जो मद्दी गुलदस्ता है ना, वो नमाज वाला, दरख्त वाला, फल तोड़ने वाला, वो सोशल मीडिया पर सुन लेगा, आपसे सुनकर मैंने बयान किया था तो हो सकता है। जी क्या फरमा रहे आप? वो हाजी इमरान का एक मदनी चैनल पर मैंने सुना था एक, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने मेमन कौम के लिए आगे बढ़ा दिया मेमनी जबान में करके। तो वो इस तरह का है कि एक साहब थे, उनको लोगों को नमाज पढ़ाने का बड़ा जज्बा था, मस्जिद भरो तहरीक नमाज पढ़ाएं, ये फर्ज ही है वाकया। तो
وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے تو قریب کچھ باغ سے گزرنا ہوتا تھا، تو ایک آدمی جو تھا وہ کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجوروں کو جمع کر رہا تھا یا کھجوروں پر کچھ کام کر رہا تھا. تو یہ گزرا، بولا بھائی پتہ نہیں تم کو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، چلو چلو اترو. تو جواب ادھر سے نہیں ملا، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے تھے، وہ بھی چھپا ہوا تھا پتوں میں، یہ بھی اس کو دیکھ نہیں رہا تھا. اس نے کہا بھائی آپ جائیں میں آ رہا ہوں. ابے کیا آئے گا پیچھے یار، ایسے بس اب مجھے ٹال دیا. تو اس نے کہا آتا ہوں، ابھی آتا ہوں، اب تجھے چھوڑوں گا نہیں. تمہیں چٹاخ کر کے آواز آئی کہ شاخ توڑی، تیرا سر پھوڑ دوں گا. اب یہ بھاگا گیا چھپا کے کہ کہیں سر پھوڑ دے گا. خیر تو وہ واقعی اترا، تو جا چکا تھا نماز کی دعوت دینے والا مبلغ. تو یہ اپنے گھر آ گیا، یہ زور کی نماز تھی، تو گھر آ گیا اور گھر پہ کھایا پیا وغیرہ، تھوڑا فریش ہو کے تو پھر اپنے کام پہ آ گیا. تو اب پھر وہ مطلب ہے کہ وہ درخت پر چڑھا ہوا ہے اور یہ گزرا مبلغ، نیکی کی دعوت دینے والا، نمازیں پڑھانے والا لوگوں کو. پھر اس نے دیکھا کہ لگا ہوا ہے، تو اب اس نے پہلے جو رف انداز اختیار کیا تھا نا، اس کا تو اس کو پتا تھا کہ یہ سر پھاڑنے والا، لیکن چونکہ اس نے دیکھا نہیں تھا، اس کو ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا، تو اس لیے وہ اب اس سے رہا نہیں گیا کہ نماز کی دعوت تو دینی چاہیے. اب اس نے ٹون تبدیل کی، اپنا انداز تبدیل کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آواز آئی، پیارے بھائی نماز کا وقت ہو گیا، اللہ آپ کی روزی میں برکت دے، بال بچوں کا سکھ دکھائے، آئیے نا چلتے ہیں، آؤ نا. اب وہ جب میٹھے بول سنے نا تو وہ اتر آیا گیا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کو مدینہ دکھائے، حج نصیب کرے، آمین آمین. اب یہ دونوں چلے. اب اس دوران اس نے کہا کہ جو درخت والا تھا، اس نے کہا کہ ایک آپ ہیں جو نماز کی دعوت دیتے ہیں. میں چل پڑا. ایک دوپہر کو آیا تھا خر دماغ، اس کا تو ہاتھ میں آیا نا بس سر پھوڑ دوں گیا اس کا. اس نے ایسا مجھے مطلب ہے کہ رف لہجے میں، رف انداز میں نماز کی دعوت دی کہ میں نے زور پڑی ہی نہیں. اب اثر پڑی، چلتا ہوں آپ کے ساتھ، اللہ آپ جیسا سب کو انداز اختیار کرنے کی توفیق دے وغیرہ. خیر یہ وہ اندر اندر سوچ رہا تھا اور اس کی اصلاح ہو رہی تھی کہ کہیں اس کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ بھی میں ہی تھا. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے کہ وہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں. ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہ جیسے کہ اور بہت سارے معاملات میں استاد شاگرد کو جھاڑ کے سمجھائے گا، بات بننی مشکل. باپ بیٹے کو جھاڑ کے سمجھائے گا، بات بننی مشکل. ماں بچوں کو جھاڑتی رہے گی، بات نہیں بن پائے گی. مائیں جھاڑتی رہتی ہیں، پھر بولتی ہے یہ مر گیا تو ٹھر گیا تو یہ مانتا ہی نہیں ہے، کہاں سے مانے گا. آپ کو منانا ہی نہیں آتا تو یہ کہاں سے مانے گا. تو کوسنے دیں گی تو تھوڑی مانے گا. یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے، اور آج الحمدللہ ہمارے مدنی مذاکرے میں سہراب گوٹ ٹاؤن، بحریہ ٹاؤن، تھانہ بولا خان ٹاؤن، صفورہ ٹاؤن، گڈاپ نمبر 1، گلشن اقبال ٹاؤن 1، گلشن اقبال ٹاؤن 2، جنا ٹاؤن، چنیسر گوڈ، ملیٹ ڈسٹرکٹ 1 اور ایسٹ ڈسٹرکٹ کے اسلامی بھائی اور شعبہ ذمہ داران ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسی طرح الحمدللہ مدنی مذاکرے میں مدرسۃ المدینہ، میمن مسجد، گلزار ہجری، شکیل گارڈن موسمیات، دیار مصطفیٰ بھٹائی آباد، عثمان غنی گلستان جوہر، محمدیہ مسجد بھٹائی آباد، فیضان مدینہ، دارالحبیبیہ دھوراجی کالونی، فیضان آخری نبی، مدرسۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ رہائشی، مدرسۃ المدینہ سعید، فیضان اتار بلائنڈ، خضرہ مسجد منظور کالونی، آئی سیکٹر منظور کالونی. اور آج کے مدنی مذاکرے میں ملی ڈسٹرکٹ کے
2 مدرسے ایسے ہیں جو رہائشی مدرسے ہیں، صحرائے مدینہ رہائشی، تھانہ بولا خان رہائشی، اور اس کے ساتھ الحمدللہ بہت سارے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ سب کو خوش آمدید، ماشاءاللہ۔ درخت لگاؤ لگاؤ درخت لگاؤ۔ پودے ہمارے دوست ہیں، پودے ہمیں خوراک اور ادویات فراہم کرتے ہیں اور ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے امین اور ساری دنیا تیل اور روٹی شام کی چھوٹی چلنی ہے انشاءاللہ۔ پیارے میرے اہل سنت، آپ میرے اور میرے والدین کے لیے دعائے مدینہ اور دعائے مغفرت فرما دیجیے۔ میرے پیارے بابا جان، میں آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کرتی ہوں، آپ جو بچوں کو توبہ کراتے ہیں ان پر عمل نہ ہو تو کیا بیت ٹوٹ جاتی ہے؟ شاباش، ماشاءاللہ۔ بچوں کو تو میں اسکرین پر توبہ تو کبھی کرا ہی نہیں ہے، میرا خیال ہے بچوں کا توبہ کراتا ہوں۔ میں جو توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرواتا ہوں تو بڑوں کو کرواتا ہوں۔ تاہم اگر بچے بھی توبہ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، توبہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ بالغ ہو جائیں تو یہ عادت پہلے سے ہی موجود ہو۔ اور اگر کوئی توبہ پر قائم نہیں رہتا بڑا بھی تو یہ خیر اس گناہ کرے گا تو گناہ گار تو وہی ہے، لیکن یہ کہ اس کی بیعت نہیں ٹوٹتی، مرید باقی رہتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ فرحان رضا صاحب پوچھ رہے ہیں، کیا 10 محرم الحرام کا کوئی خاص وظیفہ یا عمل ہے تو بتا دیجئے۔ روزہ 10 محرم شریف کو، اور روزہ جو ہے یہ فضیلت رکھتا ہے، بہتر یہ کہ ایک دن آگے یا ایک دن بعد میں 9-10 یا 10-11 کا روزہ رکھے۔ اور ویسے محرم کا ہر روزہ ایک مہینے کے روزے کے برابر ہے، عاشور کے روزے کی تو پھر خصوصیت ہے۔ اور اس دن لوگ نوافل پڑھتے ہیں تو نوافل پڑھیں 2 کر کے، جتنے پڑھنا چاہیں، انشاءاللہ یہ بھی ثواب ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بنت حسین کا سوال ہے، لائبہ نام رکھنا کیسا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، اور اگر یہ نام صحیح نہیں تو کوئی اور نام عنایت فرما دیں۔ دارالفتاء اہل سنت کی طرف سے منع کیا گیا اس نام سے، تو لائبہ نام نہ رکھا جائے۔ لبابہ ہے، لبابہ صحیح ہے جی، لبابہ کتاب میں لکھا ہے نام رکھنے کے احکام۔ جی ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ اگر کسی طالب علم نے منت مانی کہ میرے امتحان کے رزلٹ میں اتنے نمبر آ گئے تو میں 3 نفلی روزے رکھوں گا، اب نمبر کم آئے تو کیا روزہ رکھنے ہوں گے؟ تو منت ہی پوری نہیں ہوئی نا اس کی، مشروط تھی نا منت، تو روزہ رکھنا اب اس پہ واجب نہیں ہوا۔ جبکہ جس طرح منت مانی جاتی ہے اس طرح، جیسے کہ اللہ کے لیے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے 3 روزے رکھوں گا، اتنی آواز سے کہا کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اپنے کانوں سے سن لے، تو یہ منت ہوئی شرعی۔
अच्छा, लफ्ज अल्लाह के लिए ना भी कहा तब भी अगर ये कहा कि फला काम हो गया तो मुझ पर 3 रोजे हैं, ये अल्फाज भी मन्नत मानी जाएगी इससे। तो इस तरह के अल्फाज को, लेकिन वही जबान से बोले और कान से सुने, जबकि कोई रुकावट ना हो, इतनी आवाज से बोले। अब जनरल लोग जो उमूमन आम आवाम अगर इस तरह की कोई मन्नत माने तो एक जुमला ज़बान से उमूमन निकल जाता है, फलां काम हो गया ना तो मैं तो 2 नफल पढ़ूंगा, या फलां काम हो गया ना तो मैं 1 रोज़ा रखूंगा, फलां काम हो गया तो मैं इतने रुपए सदका करूंगा। ये इतने हद तक जुमले गए, तो क्या ये इस हद तक कहना ये शरई मन्नत हो जाएगी? ये मन्नत हो गई। और अच्छा, मन्नत कब वाजिब होगी? जबकि उसने जो भी मन्नत मानी ना वो ऐसी कोई और इबादत वाजिब हो, वरना वो मन्नत वाजिब नहीं होती। मिसाल के तौर पर किसी ने कहा कि मतलब मेरा फुला काम हो गया तो मैं फुला दरगाह पर फूल चढ़ाऊंगा, तो ये चूंकि इस तरह की कोई इबादत वाजिब नहीं है तो ये मन्नत वाजिब नहीं होगी। लेकिन ऐसा अगर उसने कहा है तो पूरा कर देना चाहिए, इसका फायदा है। ना होने में बाज़ औक़ात नुकसान का भी अंदेशा रहता है, लेकिन शरन गुनाहगार नहीं होगा। और जो मन्नत वाजिब हो गई उस पर वो नहीं करेगा तो शरन भी गुनाहगार होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुजूर, मैं आपका ये जो नक्शे नाले पाक है ना, माशाल्लाह आप कभी इमामा शरीफ पे लगाते हैं तो यहाँ भी आप वो भी जलवा फरमा होता है। मैं इसका एक खूबसूरत वाक़या सुनाता हूँ, अभी जो मेरे से इथोपिया हबशा में हुआ। अभी वापसी जब मेरी थी तो मैं इथोपिया हबशा, इसका नया नाम इथोपिया है, इसको ये हबशा इसका नाम है, नाले पाक से मुतालिक, नक्शे नाले पाक से मुतालिक। मैं एक मज़ार शरीफ पर मेरी हाज़िरी थी, जाविया कहलाता है वो, वहाँ पर इथोपिया हबशा में उसको जाविया कहते हैं। तो वहाँ के जो करते धरते थे उनके साथ मुलाकात हुई, मज़ार पर हाज़िरी दी, और फिर वहाँ की कदीम मतलब शायद 125-150 साल पुरानी शायद दूसरी या तीसरी को मस्जिद थी, उसमें मैं गया। वहाँ बैठे थे तो बातचीत चल रही थी दीनी काम के ताल्लुक से, मदनी काफ़िलों के ताल्लुक से, कि मस्जिद है, मज़ार है, तो ये वो। अब वो चूँकि इतना हमसे मुतारिफ नहीं थे वहाँ के, तो उनको ये था कि यार ये मतलब कि कौन, आप कहाँ से हो, सारा आगे पीछे वो तशवीश हो रही थी उसको, जो भी कि यार ये हैं कौन लोग। तो वो खुद कादरी और इस तरह सिलसिले से वो थे वाबस्ता। तो अच्छा, इनके जो चीज़ें लगी हुई थी ना, इसमें जब नाम वगैरह लिखते थे ना तो वो नक्शे नाले पाक नुमा बना होता था, और उसके अंदर ये कुछ लिखते थे या कुछ बनाते थे। तो इनको हमने आपका वो दिखाया एक वीडियो क्लिप, और फिर आपकी एक तस्वीर दिखाई कि ये हमारे पीरो मुर्शिद हैं, ये वो हैं। तो उस वक्त तक तो ये मतलब तजब्जुब में थे, तशवीश में थे कि क्या करें इनको, हाँ बोले ना बोले, कौन है, किस अकाउंट के, किस खाते की, कुछ समझ नहीं पड़ रही थी इसको। अब जैसे आपके वो इमामा शरीफ पर नक्शे नाले पाक सजा हुआ था, उसने जैसे ही देखा ना तो इसका डायरेक्ट इशारा गया नक्शे नाले पाक पर, और वो मतलब उसका इजहार करना है कि ये था कि यार ये नक्शे नाले पाक जो है ना, ये आप वही हो जो हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल है शायद हम 10-12-15 मिनट बातचीत करते रहे, तो वो कंफ्यूज का सिलसिला उसका रहा, यानी उसको हिम्मत नहीं हो रही थी कि हाँ कैसे बोल दूँ, ये कौन है। तो लेकिन जैसे इसने नक्शे नाले पाक आपके इमामा शरीफ पर देखा ना, तो ये इसका इज़हार का यूँ था कि ये वही है जो हम हैं, हम एक ही हैं। तो फिर शायद 1 या 1.5 मिनट क्या कहता बोला कि ये आपका है, आपकी जगह है, आप आएँ यहाँ से करें, कोई हरज नहीं है इंशाअल्लाह ताला। तो हम भी मदीना करके खड़े हो गए। तो मैंने कहा कि आप जो नक्शे नाले पाक जो ये सजाते हैं ना, इसकी एक मदनी बहार या बरकत, मैंने कहा चले मदनी चाह के नाज़रीन को सुना दो। माशाअल्लाह। तो ये दुनिया भर में ये इस नक्शे नाले पाक से मोहब्बत करने वालों की एक बड़ी तादाद है। इथोपिया, ये हबशा में समझे कि एक बहुत बड़ा सिलसिला कादरी सिलसिला है, और ये गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के सिलसिले से हैं वहाँ पर। हबशा शरीफ तो हमारी अकीदतों का मरकज़ है, बिल्कुल, और सबसे पहली हिजरत वहाँ हुई थी, हबशा शरीफ।
वहाँ बताया था सहाबा किराम के मज़ारात भी है। नज्जाशी बादशाह ये वहीं के थे और इस्लाम को वहाँ से काफ़ी ने तक़वियत मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। गुदगुदी होती है मेरे अंदर तो मैं अफशार शरीफ की काश ज़ियारत से मुशर्रफ हो जाऊं, लेकिन हाजी इमरान तो पहुंच गए। एक सुकून है उस जमीन पर महसूस होता है। आपने जब कहा तब भी शायद मैंने कहा होगा कि मैंने यार मुझे गुदगुदी होती है। अफशा शरीफ हमारे लिए बहुत यानी कि फिर हजरत बिलाल हबशी अफशा शरीफ कहते थे। अल्लाह करे जिंदगी में कभी ज़ियारत नसीब हो जाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो सर पे रख मिल जा कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। शफ़ी भाई हैं, ये कह रहे हैं कि हदीस पाक है इस तरह की कि जन्नत में एक दरख्त है, जन्नत का एक दरख्त सखावत जन्नत का एक दरख्त है जिसकी शाखें ज़मीन पर झुकी हुई हैं, जिसने इसकी किसी शाख को थाम लिया वो उसे जन्नत में ले जाएगी। तो ये फरमा रहे ये कहना चाह रहे हैं कि इससे कौन सी शाख मुराद है? मतलब समझाने के लिए मिसाल है ना, जन्नत का दरख्त शाख सखावत नजर थोड़ी आती है, समझाने के लिए मिसाल दी गई है कि सखावत इतना आला काम है कि जैसे जन्नत का दरख्त है और उसकी शाख लटक है और उसको जैसे ही पकड़ लेगा जन्नत में चला जाएगा। ये गालिबन इस तरह की तरफ ये इशारा है, लेकिन बेअईन नहीं ये दरख्त पत्ते शाख। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुजम्मिल भाई ये सवाल कर रहे हैं कि क्या इस दौर में कोई फ़िक़्ह का इमाम बन सकता है? फ़िक़्ह का इमाम? जी हाँ, तो मुज्तहिदीन का दरवाज़ा बंद तो नहीं, ये नबूवत का दरवाज़ा बंद है। लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सदियों से मुज्तहिद मुतलक मफ़क़ूद हैं, यानी नहीं हो रहे, और 100 से ज़्यादा इस्लाम में मुज्तहिद हुए हैं। तो अब यह कि कोई ऐसा अगर मुज्तहिद का दावा करता है ना तो आंखें बंद करके मान मत लेना, बड़ा फितने का दौर है। अब तो गली गली मुज्तहिद फिरते नजर आ रहे हैं। मेरे पास आ चुके इमाम मेहदी आ चुके हैं मेरे पास, मैं इमाम मेहदी हूँ। तो अब दिमाग का इलाज कराएं ऐसे लोग, मुज्तहिद की तारीफ भी शायद वो ना बता सकें जो कहें कि मैं मुज्तहिद हूँ। तो बहुत मतलब यानी कि जब सदियों से मुज्तहिद आला हज़रत फरमा रहे कि नहीं हो रहे और 100 से कुछ जायद मुज्तहिद इस्लाम में हुए, तो ये कितना बुलंद रुतबा और कितना बुलंद दर्जा होगा और कितना उसके लिए इल्म दरकार होगा मुज्तहिद के लिए। अच्छा, यूं भी कहा जाता है फुला में मुज्तहिदाना सलाहियत है। खैर ये मुज्तहिद कहना ना हुआ, लेकिन ज़ाहिर है कि वो ये भी बात तो है भी है ना। तो हमने जिस मुज्तहिद का दामन पकड़ा है ना, हमारे वो इमाम आज़म अबू हनीफा, इनका दामन नहीं छोड़ना है, नहीं तो आगे पीछे कहीं होना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। Dear Amir Sunnat, if someone makes a vow that if Allah Azza wa Jal gives me a son, I will name him Hamza, then when this vow is fulfilled,
meaning Allah Azza wa Jal has given him a child, then the intention changes. For example, he wants to name him another name instead of Hamza. Then what? Can he keep it, or will he be guilty? अगर हमजा नाम रखने की मन्नत मानी थी कि बच्चा होगा तो हमजा नाम रखेंगे, अब यार बच्चा तो हुआ लेकिन दूसरा नाम रखना चाहते हैं, तो इसमें अगर क्योंकि कोई इबादत वाला मामला यहाँ नहीं है, तो इसलिए मन्नत पूरी करना वाजिब नहीं है. नहीं रखेंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे. लेकिन बेहतर यह कि हमजा नाम रखा जाए. हमजा भी रख लें, फिर जो आपको दूसरा चाहिए वो भी रख लें, तीसरा भी रख लें. कोई ये कैद तो नहीं है ना कि एक नाम रखा तो दूसरा नाम अब रख ही नहीं सकते. हमजा निभा लें. मतलब हमजा नाम बहुत प्यारा नाम है. प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था ये नाम हमजा. हमजा माने शेर. चैन अच्छा शुगुन है इसमें. बहादुर. शेर माने वो चार टांग वाला शेर नहीं है, बहादुर. बहादुर होना बहुत प्यारी खूबी है. ये बुज़दिल होना ये कमाल नहीं है. इमाम अली मकाम के डंके क्यों बज रहे हैं? बहादुर, इब्ने बहादुर, शेर इब्ने शेर खुदा. अल्हम्दुलिल्लाह. सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. या मुर्शिदी, अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद में मौजूद हैं और बच्चे भी हमारे साथ हैं, बुज़ुर्ग भी हैं और नौजवान भी हैं और हमारे हाथ में तोहफे भी हैं. माशाअल्लाह. प्यारे बच्चों, शब्बीर किसका लक़ब है? शब्बीर किसका लक़ब है? हाँ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. मेरा नाम मोहम्मद अहनफ रज़ा तारी है. हज़रत इमाम हुसैन. जवाब दुरुस्त है. उन दो नौजवानों का नाम बताइए जिन्हें अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन दो को उस वक्त नौजवान नहीं थे, जिन दो को जन्नत के नौजवानों का सरदार फरमाया, उनके नाम बताइए. आप बताएंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. मोहम्मद उस्मान रज़ा तारी फैसलाबाद से. इमाम हसन और इमाम हुसैन. जवाब दुरुस्त है. रज़ियल्लाहु अन्हु. माशाल्लाह इन्होंने हाथ भी उठाया और कहा कि मैं नियत भी ये करता हूँ कि मैं रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करूँगा 1 या 2 पारे की. माशाल्लाह. अब किन की बारी है? अब नौजवानों की. किस शहर के लोगों ने खुतूत लिखकर लेटर्स भेजकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को बैअत के लिए बुलाया? बैअत के लिए बुलाया था कि आप तशरीफ लाएं, हम आपके हाथ पर बैअत करेंगे. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह.
محمد اعظم اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف. باپا ایک ماہ کے مدنی قافلے میں آپ کی محبت میں آئے ہیں، انشاءاللہ مزید ایک ماہ کی نیت ہے انشاءاللہ. حضور کوفہ والوں نے خط لکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. کس نبی کی نسل ان کی بیٹی سے چلی؟ سوال سمجھ میں نہیں آیا ان کے. کس نبی کی نسل ان کی بیٹی سے چلی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رضا اتاری بہاوا نگر سے. حضور انشاءاللہ اگلے سال سے 12 ماہ کے لیے مدنی قافلہ انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی سے نسل چلی. جواب درست ہے. میری برادری کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے. لبیک تو کہیں بھائی. نہیں میری برادری کہاں ہے؟ چھوٹے چھوٹے سب کہیں جمع کیے ہوں گے انہوں نے. مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ کا نام بتائیے. اب تک تو 4 خلیفہ کا سنا تھا، 5ویں خلیفہ کا نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نعیم اتاری تاندلہ والا سے. میری عمر ایک کم 60 سال ہے. بزرگ نہیں ہوئے ابھی تک. حضور جواب ہے امام 60 سال پر پورا بڑھاپا ہوتا ہے. اگر ہجری سن کے حساب سے آپ بتا رہے ہیں تب تو ہو گئے. وہ انگلش کے حساب سے بتا رہے ہیں تو عیسوی سے. ہجری کے حساب سے یہ 59. اچھا تو عیسوی سن کے حساب سے نہیں بتا رہے؟ نہیں حضور عیسوی سن سے بتا رہا ہوں. یہ کم 60 سال. ہاں تو ہو گئے پھر. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. انشاءاللہ میرے ساتھ 2 ماہ کے قافلے ہیں تاندلہ والا سے ماشاءاللہ. اور 12 دن کے لیے 2 قافلے ہیں اور 30 لمبائی جی 8 دن کے لیے. اور انشاءاللہ یہ سب نیت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم صبح مسجد 10 بھی دیں گے اور ہفتہ بھر اسلام میں شامل ہوں گے. اور بھی کچھ عرض کر رہے ہیں. آپ دعا فرمائیں. ہم زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ کرم فرما. آپ کو دیکھا میں نے اسکرین پر، جوانی سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اب بڑے عرصہ کے بعد واقعی بزرگی تو آ گئی ہے. دعا فرمائے اللہ استقامت. کالی داڑھی تھی جب دیکھتا تھا میں آپ کو. محمد نعیم نا؟ جی جی نعیم. جی ماشاءاللہ. شروع سے ذمہ داریوں پر ہی چل رہے ہیں. تاندنی والا ماشاءاللہ. حضور استقامت کی دعا فرما دیں. استقامت نصیب فرمائے. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے کتنے مہینے خلافت کی؟ بزرگوں سے جواب لیے ہیں نا میری برادری، میرے بوڑھے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عمر 61 سال ہے. لاہور سے حاضر ہوا ہوں. مرحبا. 6 ماہ. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. نیت کرتا ہوں کہ ہر ہفتے اجتماع میں حاضر ہوں گا اور دوسروں کو بھی لے کر آؤں گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ شہادت کے وقت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک کیا تھی؟ 56 سال 5 ماہ 5 دن۔ اہل سنت سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی ہیں، ان کو درس نظامی کرنے کا شوق بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں، تو اب آپ مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ وہ گھر کی ذمہ داریاں بھی نبھائیں اور جو درس نظامی کرنے کا جو ان کا شوق ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ دنیاوی تعلیم بھی تو لوگ لیتے ہی ہیں نا، اسکول کالج اور گھر کے کام کاج بھی کرتے ہیں، روزگار بھی کرتے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، تو وہ جس طرح کر لیتے ہیں تو اس طرح یہ جو دینی تعلیم لینا چاہتا ہے وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یوں علم دین بھی حاصل کرنا چاہیے، تو بہت اہم ہے، بہت بہت اہم ہے، اور ساتھ میں گھر کی ذمہ داریاں بھی نبھائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ گجرانوالہ اور گجرات سے کم و بیش 500 اسلامی بھائی 1 ماہ 12 دن کے مدنی قافلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ یا سیدی ایک بہت بڑی تعداد 9، 10 اور 11 محرم الحرام مدنی قافلوں میں سفر کرتی ہے، ان کے لیے دعا بھی فرما دے، اور آپ کی نظر میں کامیاب مدنی قافلہ کون سا ہوتا ہے یہ بھی ارشاد فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو کوئی 9، 10، 11 محرم کے 3 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بنے، یا جو میری مدنی بیٹی اپنے کسی محرم پر انفرادی کوشش کر کے اس کو مدنی قافلے کا مسافر بنا دے، مولا کریم ان کا ایمان سلامت رکھ، ایمان پر استقامت نصیب فرما، اور اے اللہ پاک ان کا خاتمہ ایمان پر فرما، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ وہ قافلہ کیسے گزارنا چاہیے، کیسے گزارنا، یہ ہے بڑا مطلب ہے کہ معاملہ سینسیٹیو ہے، حساس ہے۔ محرم شریف میں ان 3 دنوں میں ہمارے یہاں ایک رواج ہو گیا قافلے کا، یہ اچھا ہے، اچھی جگہ ٹائم پاس ہو، دین کے کاموں میں عبادتوں میں ٹائم گزرے، لیکن ظاہر ہے اس میں طرح طرح کے صحبہ شامل ہوتے ہیں، اور بسیں بھر کے لے جاتے ہیں، بسیں بھر کے پھر یہ کہ وہاں سے قافلے تقسیم کیے جاتے ہوں گے۔ اس میں اب اتنے سارے قافلے ہوتے ہیں، دیکھیں ہزاروں شاید قافلے بن جاتے ہوں، اب سب کے لیے وہ بھی چاہیے کہ وہ امیر قافلہ جو تربیت یافتہ بھی ہو، تو یوں سب مطلب ہے کہ مراحل، پھر یہ کہ جو آنے والے ہیں یہ ایک تعداد اس میں ان گھڑ ہوتی ہے، بس ایک ٹرینڈ بن گیا، چل پڑتے ہیں۔ اب یہ وہاں کرتے ہوں گے، راستے میں بھی وہاں جا کر بھی بعض لوگ پرابلم کرتے ہوں گے، امیر قافلہ کی مانتے نہیں ہوں گے، تو وہ بعضوں کا ذہن بس کچھ کا کچھ اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے، جہاں کوئی شو پیس دیکھا تو وہاں کھڑے ہو کر سیلفی لے لیتے ہوں گے، تو وہاں یوں لیٹ کر سیلفی لے لیتے ہوں گے، یہ سب حساب کتاب چلا رہے ہوتے ہوں گے۔ اب وہ کسی بہانے میں اللہ اور رسول کا نام سننے آ جاتے ہیں، تو ان پر شفقت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ پکے نمازی بھی بن جائیں گے، بے نمازی اور ہر طرح کے سائیں بھائی بس چل پڑتے ہوں گے۔ تو سب کو چاہیے کہ جب 3 دن آپ دے ہی رہیں تو یعنی کہ درست طریقے پر دے دیں، جس طرح ہمارے امیر قافلہ کہیں، جس طرح مدنی قافلہ مجلس نے ہمیں ایک جدول دیا ہے، اس کے مطابق اگر کریں گے تو آپ کو سیکھنے کو ملے گا، آپ کا دل نرم ہوگا، خوف خدا پیدا ہوگا، عشق مصطفیٰ بڑھے گا، عشق صحابہ اہل بیت میں اضافہ ہوگا، اور آپ ایک اچھے مسلمان بن کر معاشرے میں آئیں گے سامنے۔ اگر بے نمازی آئے تھے تو اب بے نمازی واپس تو نہیں جانا ہے نا، بلکہ نمازی بن کے جانا ہے، تو یہ ان کے مدنی قافلے میں 3 دن تک آپ صحیح معنوں میں طریقہ کار کے مطابق وقت گزاریں گے تو اللہ کرے گا نمازی بھی بن جائیں گے۔ لیکن وہ کیا جس سے گئے تھے ویسے پاس، بلکہ ایک تعداد پلٹ جاتی ہے، پھر سال بھر تک مڑ کے دیکھتی نہیں ہے، پھر محرم شریف کے دن آئے پھر وہ تازہ ہو جاتے کہ چلیں گے۔
اب بعضوں کو مزارت کا شوق ہوتا ہے تو بھائی ہم تو ملتان جائیں گے، ہم تو سمر سٹا جائیں گے، اس طرح بھی یہ حساب کتاب کر کے وہ چل رہے ہوتے ہیں. کوئی بولے گا یار گرمیاں ہوتے ہیں مری چلتے ہیں، کشمیر کی وادیوں کا رخ کرے گا. یہ طرح طرح کے مکسڈ ہوتے ہیں. اب ہم لوگ ایسوں کو بھی ظاہر ہماری مجلس ضائع نہیں کرتی. چل یار تو مری جا یار، مرنے سے پہلے مری ہو کر جا. کچھ تو سیکھے گا جو مری جائے گا، برفانی علاقوں میں جائے گا، پہاڑی علاقوں کے نظارے دیکھے گا، وہ کشمیر کی لیلاتی وادیاں جو ہیں اور چشمے اور یہ آبشاریں دیکھنے جائے گا. شاید کچھ لوگ اس کے کان میں اللہ کے دین کی باتیں بھی تو پہنچے گی نا، کچھ تو اثر لے گا. تو یہ ضائع یہ لوگ کسی کو، ہماری مجلسوں نے کسی کو کرتی نہیں ہے. میں جو سمجھتا ہوں وہ کرنا بھی نہیں چاہیے. کہ آج چلو یہ کھیل کود کے لیے آیا ہے، سیر و تفریح کے لیے آیا ہے، آئندہ اللہ کرے گا تو کچھ نہ کچھ جذبہ اس میں پیدا ہوگا، کچھ اور نیتیں لے کر آئے گا، پھر کچھ اور نیتیں لے کر آئے گا، اور ان قافلوں سے کچھ نہ کچھ ہم کو آؤٹ پٹ تو ملتا ہی ہے. اعتکاف میں بھی ایک سے ایک عجیب و غریب اسلامی بھائی آتے ہیں جو ناک میں دم اور دم میں ناک کرتے ہیں، آتے ہیں نہ وہ کچھ بیانات انہوں نے سننا ہوتا ہے، نہ سنتیں سیکھنے سکھانے کے حلقے اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں، نہ مدنی مذاکرے سے ان کو دلچسپی ہوتی ہے. میں یہاں کی بات کر رہا ہوں. یہاں جب ایسے لوگ آتے ہیں تو باہر کیا ہوتا ہوگا؟ وہ ادھر جائیں گے، وضو خانے پر بیٹھیں گے، چوپال لگائیں گے، گپ شپ کریں گے، کباب سموسے کھائیں گے. جب مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں تو یہ اللہ گلہ اپنا بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور آخرکار کسی کی چوٹ لگتی ہے، آ کے بیٹھ بھی جاتے ہیں، بدل بھی جاتے ہیں. ایسا بھی ہے، مطلب اس طرح کے بھی واقعات ہیں. تو یہ کہ سب مطلب ہے کہ سمندر ہے نا، سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے. سمندر میں آبشاریں، چشمے، یہ سب ساتھ ہوتے ہیں، ندیاں، یہاں تک کہ سیوریج گٹر لائن جو ہے یہ بھی سمندر میں جا کے گرتی ہے. تو یہ سب کو لے کر سمندر بالآخر اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے، پانی کا ٹیسٹ ایک ہی ہو جاتا ہے، اور یہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. تو دعوت اسلامی میں بھی طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، ایکٹر آتے ہیں، فنکار آتے ہیں، تو گلوکار آتے ہیں، تو ڈکیت، چور، جیب پترے، پتہ نہیں کیسے کہتے لوگ آ جاتے ہیں. اور جن کے نصیب میں ہوتا ہے وہ بدل جاتے ہیں، جن کے نصیب میں نہیں ہوتا ان کے نصیب. تو بہرحال یہ کہ سب کو چاہیے کہ جلدی جلدی بدلنے کی کوشش کریں تاکہ مرنے سے پہلے بدل جائیں. کب موت آئے گی یہ نہیں کہ بوڑھے ہو کر مریں گے، ایسا ضروری نہیں ہے. جوان زیادہ مرتے ہیں. اب دیکھو یہاں کتنے جمع ہیں. میں نے جب میری بزرگ وہ کہا نا میری برادری، تو جو سمجھتے نا، پھر میں نے وضاحت کر دی، شاید جو نئے ہوں گے وہ ان کی برادری تو کیا. جب سنا پہلے کہ میمن، تو یہ میمنوں کو پوچھ رہے ہیں. میری برادری بوڑھے، میں بوڑھا ہوں اس لیے یہ کہتا ہوں میں، اس سے شاید ان کو اپنائیت محسوس ہوتی ہو. تو یوں مطلب ہے کہ تو میں نے کہا یار یہ تو نوجوان ہے، تو آپ ادھر دیکھ لیں بزرگ کتنے، تقریباً نوجوان ہیں. بوڑھے تھوڑے، تو بوڑھاپے تک تو کوئی پہنچتا ہے. بوڑھے کم اسی لیے نا کہ جلدی جوانی میں لوگ مر جاتے ہیں، ادھیڑ عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، بچپن میں بیچارے چلے آتے ہیں دنیا سے، اور چاروں طرف جیسے موت کے گولے برس رہے ہیں. ادھر سے بچا، ادھر سے نکلا، ادھر سے ہٹا، اور پھر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے میں کامیاب ہو گیا. ان کی تعداد تھوڑی. آپ کے گھر میں بھی بوڑھا اکا دکا ہی ہوگا. آپ محلے میں سروے کریں گے نا، بوڑھے آپ کو 10-20 ہی ملیں گے، باقی سینکڑوں ہزاروں جو ہیں وہ جوان، بچے، ادھیڑ اس طرح کے ملیں گے. تو بوڑھا کوئی ہوتا ہے. اور اب بوڑھا ہو گیا، اب بھی بچ کر نہیں جائے گا. جوانی میں نہیں مرا، ادھیڑ عمر میں فوت نہیں ہوا، تو بڑھاپے میں مرے گا. موت تو سب کو آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. جوان خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ ابھی یار دن پڑے، حالانکہ اس کو یہ خوش فہمی بعض اوقات لے ڈوبتی ہے. یہ نہیں، خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے. فوراً نیکی کر لینی چاہیے، گناہ سے فوراً سے پیشتر آدمی توبہ کر لے اور رائے راست پر آ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں پر موت آ جائے. اللہ پاک ہم سب کا ایمان بھی سلامت رکھے، گناہوں سے بھی بچائے. ہمیں نیک بنائے اور نیکی پر، بھلائی پر ہمارا خاتمہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ نے ابھی جیسے کہا کہ میری برادری، اور آپ نے اس سے مراد عمر کا لیا کہ عمر اتنی بری وغیرہ. اب یہ ارشاد فرمائے کہ عموماً لوگ جو برے ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو بوڑھا کہنے میں کیوں جھجکتے کہ میں اپنے کو برا نہ بولوں؟ عورت اپنی عمر نہیں بتاتی، یہ بھی ہوتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ ہے کہ بوڑھا اپنے آپ کو بوڑھا کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنے منہ سے بعض وقت کہہ دیتا ہے، کوئی کہے تو برداشت نہیں ہوتا. تو بوڑھا ہونا ایک یعنی کہ یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ ایک یہ خامی ہے، اگرچہ خامی نہیں ہے. جس کو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں بڑھاپا آیا، اس کے بھی فضائل ہیں، باقاعدہ حدیث ہیں اس کی. ابو داؤد شریف بھی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑھاپے کی نشانی نہ اکھیڑو کہ وہ مسلمان کا نور ہے. جو اسلام میں بوڑھا ہو تو اللہ پاک اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، اور اس سے اس کی برکت سے ایک گناہ مٹاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا درجہ بلند کرتا ہے. اور بھی حدیثیں بوڑھے کی فضیلت پر. لیکن بوڑھا اگر لوگ پسند نہیں کرتے تو بوڑھا کہلوانا تو نہیں بولنا چاہیے ان کو بوڑھا، یعنی کسی کو کہ بڈھے تو برا لگے گا. اگر اس کو بڑے صاحب کہتے ہیں تو پھر برا نہیں لگتا. بڑے صاحب ذرا راستہ دے دیجئے، اور بڈھے راستہ دے دو تو برا لگے گا. یہ مطلب بدتمیزی والا انداز ہو جائے گا. یعنی بوڑھا ایمان یعنی مومن بوڑھا، مسلمان بوڑھا، یعنی وہ خوش نصیب ہے کہ جو شروع سے مسلمان ہے اور مسلمان رہتے ہوئے یا بوڑھا ہوا ہے. اس کے اپنے فضائل ہیں. ویسے بوڑھوں کا اگر بوڑھے سلیقے والے ہوں، تھوڑا سمجھدار ہوں، اخلاق اچھے ہوں، تو ان کا معاشرے میں بڑا مان ہوتا ہے. اور ویسے بھی اگر جیسے بوڑھا ہو یہ لوگ اس کا مان کرتے ہیں. بس میں چڑھے گا کوئی اس طرح عمر رسید آدمی تو اس کو لوگ دیکھا ہے کہ وہ ہٹ جاتے ہیں، جگہ دیتے ہیں بیٹھنے کے لیے، اس کو مان دیتے ہیں، رسپیکٹ اس کی کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں تو یہ دیکھا ہے الحمدللہ. اس کی بات کا وزن ہوتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی. یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی. ہر خطا تو در گزر کر بے کس و مجبور کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی طالب علم کے اوپر بچا ہوا کام ہو اور وہ کسی اور سے کروا کر یا کسی اور نے کیا ہوا ہے اور وہ اسی کو اٹھا کے دے دے ٹیچر کو، تو کیا ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہوگا؟ کیا یہ دھوکے کے اندر آئے گا؟ اس کا جواب عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. تو آدمی اپنے ضمیر سے پوچھے کہ اگر یہ بھی دھوکہ نہیں ہے تو دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ استاد تو آپ کی تربیت چاہتا ہے کہ آپ پڑھیں، آگے بڑھیں، سند بھی آپ کو ملے گی، اس کو تھوڑی ملے گی. تو یہ کسی نے کام کر کے دیا تو آپ کی تربیت، آپ کی تعلیم کیا ہوئی؟ آپ نے کیا سیکھا؟ اور آپ نے یہ کہا کہ یہ میرا ہے، بھلے زبان سے نہیں کہا، ہاں بھائی آپ نے کام کیا، آپ نے دے دیا، تو یہ جواب میں ہاں ہی بولا نا آپ نے، اشارے سے جھوٹی ہوا نا. جھوٹ اور دھوکہ ہی ہے. توبہ بھی کریں اور اس سے بچیں. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. سبحان اللہ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو کوئی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك استغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك استغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك استغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ. مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ ہی ہم محرم شریف میں روزے رکھنے والوں کی نیتوں کے حوالے سے سنتے ہیں. آئیے آج کی نیتیں دیکھتے ہیں. ماہ محرم شریف 1445 ہجری میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں. 10 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 10,935 10,935. اسلامی بہنوں کی تعداد 13,859 13,859. 5 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 15,521 15,521. اسلامی بہنوں کی تعداد 31,582 31,582. 2 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 57,778 57,778. اسلامی بہنوں کی تعداد 74,972 74,972. کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 84,234 84,234. اسلامی بہنوں کی تعداد 1,20,413 1,20,413. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی روزے رکھنے کی نیتیں 2,04,647 2,04,647. 24 جولائی 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے پیدائش کے کون سے دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام رکھا؟ جواب 7ویں دن. سوال نمبر 2، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ جواب 5 شعبان شریف کو. سوال نمبر 3، محرم شریف کے ایک روزے کا کتنے مہینوں کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے؟ جواب 1 مہینے کے روزوں کے برابر. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: اسید رضا راولپنڈی، نقیب اللہ اتاری بن غلام یاسین پاک پتن شریف، سمیع خان اتاری خیبر پختونخوا، شہباز اتاری بلدیہ کراچی، اظہار علی لاڑکانہ بنت عرفان اتاریہ لاہور، بنت خدا بخش اتاریہ میرپور خاص. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام سمیع خان اتاری خیبر پختونخوا. ان کو تحفے
تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ ہی مدنی مذاکرے میں ہم سے سوالات کیے جاتے ہیں جن کے جوابات جو ہیں وہ آپ نے SMS نمبر کے ذریعے دینے ہوتے ہیں۔ آج کے جو سوالات ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما میں سے کون سے شہزادے سر سے سینے تک اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ یعنی ملتے جلتے تھے؟ سوال نمبر 2، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال شریف کے وقت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی عمر کتنی تھی؟ سوال نمبر 3، شہادت کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مبارک کتنے سال تھی؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ نے ہمیں SMS نمبر 0341125555 پر دینے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے نام اور نمبر کی جگہ محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔